السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دوستوں اور بھائیوں اور پیاری اسلامی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، اس وقت کافی سوالات میرے پاس میسیجز، فون اور مسائل پوچھنے کے تعلق سے، خاص طور سے اس وقت خودکشی کے یعنی خود کو کسی چیز سے ہلاک کر دینا، کسی پریشانی، کسی مصیبت، کسی دکھ، کسی تکلیف کی وجہ سے، اس تعلق سے کافی سوالات آ رہے ہیں، اور کہ اسلام میں اس کا کیا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی حالت کیا ہوتی ہے جو اپنے آپ کو کسی چیز سے ہلاک کر لیتا ہے، چاقو مار کر یا چھت سے کود کر کے یا خود یا جو ہے وہ آگ میں کود کر کے یا برج سے کود کر کے یا ڈوب کر کے یا کسی بھی طرح سے وہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے۔ تو اسلام میں اس کا کیا حکم ہے، اور والدین کو ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں مختصراً اس کا جواب دے دوں، اور میں نے سوچا کہ اس کو ریکارڈ کر دوں تاکہ بار بار مجھے نہ جواب دینا پڑے اور میں اپنے بھائیوں تک، بہنوں تک اس مسئلے کو پہنچا دوں۔ ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھیے کہ جان جو ہے، یہ پورا جسم، یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے امانت ہے، اور بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اس امانت میں خیانت کرنے کا کسی کو حق دیا نہیں گیا ہے۔ اللہ کی یہ امانت ہے، اسی لیے حکم ہے کہ اس کو جیسے ہے ویسے ہی نہلا دھلا کر کے مرنے کے بعد اس کو قبر میں عزت سے دفن کر دیا جائے، اللہ کی امانت اللہ کے حوالے کر دی جائے۔ خودکشی، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خودکشی کرنے والے شخص کو اسی طرح کی سزا دی جائے گی جس طرح اس نے اپنے آپ کو قتل کیا ہوگا۔ چنانچہ اس سلسلے میں صحیح بخاری، صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر قتل کیا تو وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے گرتا رہے گا، اور جس نے زہر پی کر اپنے آپ کو ہلاک کیا تو جہنم کی آگ میں زہر ہاتھ میں پکڑ کر اسے ہمیشہ پیتا رہے گا، اور جس نے کسی لوہے کے ہتھیار کے ساتھ اپنے آپ کو ہلاک و برباد کیا، قتل کیا، تو وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور ہمیشہ وہ اسے جہنم کی آگ میں اپنے پیٹ میں اتارتا رہے گا، مارتا رہے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ اسی طرح حضرت ثابت ابن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں اپنے آپ کو کسی چیز سے قتل کیا اسے قیامت کے روز اسی کا عذاب دیا جائے گا۔ یہ بھی متفق علیہ روایت، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح تیسری حدیث حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص زخمی تھا اور وہ اسے برداشت نہ کر سکا تو اس نے چھری لے کر اپنے ہاتھ کو کاٹ لیا اور خون بہنے کی وجہ سے وہ مر گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے اپنی جان کے ساتھ جلدی کی ہے، میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ یہ بھی روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سزا اور دوسروں کو اس سے دور رکھنے اور روکنے کے لیے کہ یہ جرم نہ ہو اور لوگ اس حرکت سے باز رہیں کہ وہ ایسا کام نہ کریں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے شخص کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی، اور دوسرے لوگوں کو اس کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت دی۔ یعنی وہ کتنا بد نصیب آدمی ہے جس کی نماز جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائی، بلکہ کہا تم لوگ پڑھ لو۔ تو اسی لیے اہل علم اور اہل فضل علماء جمہور لوگوں کے لیے یہ سنت قرار پایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کرتے ہوئے خودکشی کرنے والے شخص کی نماز جنازہ وہ امام وقت جو ہے وہ نہ پڑھائے، بلکہ عام لوگوں کو کہہ دے کہ وہ پڑھائے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص لایا گیا جس نے اپنے آپ کو تیر کے ساتھ قتل کر لیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں ادا فرمائی۔ یہ بھی روایت صحیح مسلم کے اندر ہے۔ امام نووی جو شرح صحیح مسلم کے شارح ہیں رحم اللہ فرماتے ہیں کہ المشاقص یعنی چوڑے تیر کو کہتے ہیں۔ اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ خودکشی جیسی نافرمانی کرنے والے شخص کی نماز جنازہ نہیں ادا کی جائے گی۔ عمر بن عبدالعزیز اوزاعی رحمہم اللہ کا یہی مذہب ہے، اور حسن، نخعی، قتادہ، مالک، ابو حنیفہ، شافعی اور جمہور علماء کہتے ہیں کہ اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ عام لوگ نماز جنازہ ادا کریں گے، یہ اور بات ہے امام وقت جو بڑا ہے
ذمہ دار ہے وہ نہ ادا کرے۔ اس حدیث کا انہوں نے، جس حدیث میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی نماز جنازہ ادا کری، تو اس حدیث کا جواب دیتے ہوئے اہل علم نے اور ائمہ نے یہ بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سزا اور لوگوں کو اس طرح کے کام سے منع کرتے ہوئے خود تو نماز جنازہ ادا نہیں فرمائی، تاہم صحابہ کرام کو نماز جنازہ ادا کرنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ یہ شرح مسلم جو ہے دیکھیں امام نووی کی تشریح کے اندر موجود ہے۔ میرے دوست اور بھائیو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کسی نے خودکشی کر لی، اپنے آپ کو ہلاک کر لیا اور اس کی خودکشی ثابت ہو گئی تو اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا نہ کی جائے، نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے لیے تو یہ جس کے گھر والے ہیں ان کے لیے تو یہ حتمی چیز ہے کہ اس کے لیے وہ مغفرت کی اور رحمت کی دعا کریں گے، کیونکہ وہ اس کے محتاج اور ضرورت مند ہیں۔ اور پھر خودکشی کرنا یعنی خود کو ہلاک کرنا یقیناً یہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن یہ کفر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا بندہ وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور اسلام سے باہر ہو جانا یہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ کچھ لوگ اگر خیال کرتے ہیں تو غلط ہے، بلکہ یہ کبیرہ گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے۔ ہم اہل السنہ والجماعہ والحدیث یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، یعنی قیامت کے روز اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے اور اگر چاہے تو اسے عذاب دے، اور پھر عذاب دینے کے بعد اسے جنت میں داخل فرمائے۔ المہم وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی مشیت پر ہے۔ اس لیے گھر والوں کے لیے اور جنہوں نے ہم سے یہ سوال کیا، میں ان سب کے لیے یہ درخواست کروں گا، یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کرنے میں سستی اور کاہلی سے کام نہ لیں، بلکہ اس کے لیے پورے اخلاص کے ساتھ مغفرت اور رحمت کی دعا کریں۔ ہو سکتا ہے یہ اس کی مغفرت اور بخشش کا سبب بن جائے، لیکن ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، انہیں بتائیں کہ یہ جسم ایک ایک حصہ اس کا اللہ کی امانت ہے، اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے دیا ہے، اسے ہرگز اپنے ہاتھوں سے ضائع اور برباد نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ کے غضب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراضگی کا بہت ہی بڑا سبب ہے۔ اس لیے سمجھایا جائے، بچوں کو دینی تعلیم دی جائے، قرآن و حدیث کا درس دیا جائے۔ آپ بے شک کالج یونیورسٹی سب پڑھائیں، لیکن انہیں قضا اور قدر تقدیر کے اوپر، اور مصیبت پریشانی ہمیشہ آتی رہتی ہے زندگی کے اندر، ان مع العسر یسرا، رب نے فرمایا اگر وہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو انہیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد، ہر دکھ مصیبت کے بعد وہ وقت کٹنے والا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، بعض عورتیں خودکشی کر لیتی ہیں، جلا لیتی ہیں، چھری مار لیتی ہیں، زہر کھا جاتی ہیں، ایڈیسیں پینے اسٹو جلا کر کے گیس اپنے آپ کو گھاسلے چھڑک کے مر جاتی ہیں۔ مسلمان ہیں، اعوذ باللہ استغفر اللہ، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح سے کرے، اس کو ایمان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو بھی مرد کو بھی برابر کا حق دیا ہے۔ اگر وہ چاہتی ہے کہ اپنے شوہر یا اپنے گھر سے خوش نہیں ہے تو اس کو اللہ نے حکم دیا ہے، اجازت دی ہے کہ وہ خلا لے لے اپنے شوہر سے، وہ طلاق لے لے اپنے شوہر سے، اور سماج کو چاہیے اور سب کو چاہیے کہ وہ اس کی تعلیم دیں عورتوں کو۔ اگر مرد کو طلاق کا حق حاصل ہے تو اسلام میں عورت کو خلا لینے کا حق حاصل ہے، طلاق لینے کا حق حاصل ہے۔ اگر وہ شوہر طلاق نہیں دیتا ہے تو قاضی وقت، حاکم وقت طلاق دلوا کر کے اس نکاح کو توڑے گا، فسخ کرے گا، وہ کہیں بھی مرضی کے ساتھ جس کے ساتھ چاہے شادی کرنا کر لے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ ایک چیز کے لیے اپنے آپ کو جلا دینا، اپنے آپ کو مار ڈالنا، اپنے آپ کو چھرا مار لینا، گیس، یہ تمام سب چیزیں اسلام کے اندر نہیں ہیں۔ اسلام کے اندر سارے آپشن کھلے ہوئے ہیں، آزادی ہے، جس طرح مرد آزاد ہے عورت کو طلاق دینے کے لیے، اسے عورت بھی آزاد ہے کہ وہ اپنے شوہر سے خلا لے لے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کسی کا کوئی اختلاف نہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے اور ہمارے بال بچوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔